والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بڑی ایمانداری سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ جتنا بڑا اجتماع ہے اتنی آواز نہیں ہے، جو گونگا ہے اسے خاموش رہنا چاہیے، اور جس کی زبان موبائل پر باتیں کرنے کے لیے وہ بھی چپ رہے، جس کی چوک پر گپ لگانے کے لیے وہ بھی چپ رہے، اور جس کی زبان نواز شریف یا زرداری یا عمران خان کے لیے ہے وہ بھی چپ رہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہے کہ میری زبان بھی مدینے والے کے لیے ہے، میری جان بھی مدینے والے کے لیے ہے، نہیں آواز نہیں آئے، بڑے نعرے لگائے ہیں ہم نے عمران خان کے، آپ کو وہ نہیں جانتا ہے، میرا تعلق کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، آپ نے بڑے نعرے عمران خان کے لگائے ہیں مگر وہ آپ کو نہیں جانتا، آپ نے نواز شریف کے بھی بڑے نعرے لگائے ہیں وہ بھی آپ کو نہیں جانتا، آپ نے بھٹو کے بھی بڑے نعرے لگائے ہیں اس کا پٹھا بھی آپ کو نہیں جانتا، لیکن میں ہوں مدینے والے کا کمی۔ جب میں اس آستانے پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر جب یہ کہتا ہوں نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو مدینے والا مجھے دیکھ بھی لیتا ہے، مجھے جان بھی لیتا ہے۔ جس کا عقیدہ ہے دونوں ہاتھ نکال کر بغلوں سے کہے یا رسول اللہ، آواز نہیں آ رہی اور اونچا کہیے یا رسول اللہ، سینے کا زور لگا کر کہیے یا رسول اللہ۔ اب جس کا عقیدہ میری زبان حضور کے لیے ہے، نہ زور کم لگے نہ آواز تھوڑی ہو، بڑے اونچی آواز سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل تکریم سعد احسان پیر طریقت رہبر شریعت واقف اسرار حقیقت پروردہ آغوش ولایت، اور جنہیں میں نے مدینے میں پہلی مرتبہ دیکھا، اچھی سبحان اللہ نہ کرے جے پرچہ ہو جانا توڑے تھے، ایڈی سردی نہیں پئی جڑی تسی چادریں لے لینی ہیں، چادریں اتار کر نبی کے غلام بن کر بیٹھو، حضور کے ہوتے ہوئے بھی سردی تمہارا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ ہاتھ بغلوں سے نکال کر کہو سبحان اللہ، سینے کا زور لگا کر کہو سبحان اللہ۔ جن کی زیارت مدینے میں 2 سال میں نے کی، اور 2 سال کے بعد آپ مجھے دیکھتے تھے تو مسکرا دیتے تھے، پھر 2 سال کے بعد میں قریب ہوا، پھر حضور کی نگاہ ہوئی، پھر آپ نے ہم پر کرم کیا، اور پھر محبت ہو گئی آپ سے، پھر آپ نے ہمیں اپنا کارڈ دیا، گزرے ہم یہاں سے کئی مرتبہ، لیکن پھر پچھلے دنوں ہم حاضر ہوئے۔ بہرحال آپ کی زیر صدارت آج کی یہ تقریب مقدس اور حسین چہرے آپ کے سامنے، حضرت خواجہ نور الدین صاحب، حضرت خواجہ فخر الدین صاحب، حضرت خواجہ قمر الدین صاحب، جو مرشد کا نام سن کر جس کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہونا، اس کا کسی کا نام سن کر کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ یہاں درویش بن کر بیٹھو اگر لینے کے لیے آئے، اور اپنی نیت ٹھیک کر کے بیٹھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نیت ٹھیک نہ ہو تو پانی کا ذائقہ بدل جاتا، یہ میں نے نہیں کہا، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے حضور لکھا، مولانا نے لکھا کہ بادشاہ شکاریوں کے بھیس میں جنگل میں نکلا، وزیروں سے بچھڑ گیا، پار چلا گیا جنگل کے، سخت شدت کی پیاس تھی، گرمی کا موسم تھا، آگے اناروں کا ایک باغ نظر آیا، اس نے دیکھا ایک عورت مالک ہے، آگے پیچھے ہے نہیں، اس نے مائی سے کہا ہمیں پیاس بڑی سخت لگی ہے، ہمیں رس دے۔ مائی اٹھی، اس نے بسم اللہ پڑھ کے ایک انار توڑا، نچوڑا تو گلاس پورا بھر گیا، اس نے بادشاہ کو پیش کیا۔ مائی نہیں جانتی یہ بادشاہ ہے، اس لیے کہ لباس شکاریوں کا تھا، بادشاہ نے منہ سے لگایا نا جب گلاس، تو اتنا لذیذ اور میٹھا رس اس نے پوری زندگی میں نہیں پیا تھا،
اس نے پی کر دل میں سوچا کہ مائی اکیلی ہے, آگے پیچھے تو ہے کوئی نہیں, ابھی واپس جا کر وزیر کو بھیجوں گا, اگر کچھ پیسوں کے بدلے میں باغ دے دیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو مروا دوں گا. رس پینے کے بعد کہنے لگا ایک گلاس اور لا. مائی نے جا کر انار توڑا, نچوڑا تو گلاس نہ بھرا, دوسرا نچوڑا گلاس نہ بھرا, 3 اناروں کے بعد مشکل سے گلاس بھرا, بادشاہ کو دیا. بادشاہ نے ہونٹوں سے لگایا, اتنا کڑوا کبھی زندگی میں نہ پیا تھا. اس نے کہا اسی پودے سے توڑ کر لا جس سے پہلے توڑا ہے. مائی نے کہا سن, پودا وہی ہے, لگتا ہے کہ تیری نیت خراب ہو گئی ہے. مائی نے کہا پودا وہی ہے, لگتا ہے تیری نیت خراب ہو گئی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پودا وہی ہے. نہیں سمجھ آئی آپ کو سمجھ آئے گی بھی نہیں. پودا نیت ٹھیک کر کے بیٹھنا. بادشاہ نے وہی دل میں توبہ کی اور کہا اب لا. اب دوبارہ جا کر پودا توڑا, انار پودے سے ایک آدھے انار سے گلاس بھر گیا. اس لیے نیت ٹھیک کر کے بیٹھنا. یہاں تم کسی دنیا دار کے دربار پر نہیں آئے ہو, یہاں تم کسی وڈیرے کے ڈیرے پر نہیں آئے ہو, یہاں تم رسول اللہ کے غلام کے دروازے پر آئے ہو. اب توجہ کیجئے گا بس. تو ساری تعریفیں اس ذات کے لیے جو رب ہے, رحمان ہے اور رحیم ہے, اور پھر درود و سلام ان پر کہ جن سے ان کے رب نے کہا تھا محبوب بتلائیے کیا لینا چاہتے ہو. سب کچھ جھولی میں ڈالا اور پھر ڈال کر کہا محبوب مانگیے, کیا مانگتے ہیں. کہا تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں. کہا جو دل میں ہے وہ کیجئے. کہا ہمارے دل میں ایک ہی بات ہے اور وہ بھی تو نے ڈالی ہے, اور وہ کیا ہے. کہا محبوب بولیے تو صحیح. کہا ہمارے دل کی تو جانتا ہے, ہمارے دل میں تو ایک ہی تمنا ہے کہ تو ہماری امت کو بخش دے. تو اللہ نے کہا غم نہ کر, میں وعدہ کرتا ہوں تیری امت کو بخش دوں گا, بس ایک کام کرنا, تو سجدہ کر لینا, ہم تجھے سجدے سے اٹھا لیں گے. محبوب تو بخشواتے چلے جانا, ہم بخشتے چلے جائیں گے. نہیں سارے بندوں نے نہیں ہاتھ اٹھا. جس کا یہ یقین ہے کہ میری نمازوں نے مجھے بخشوانا ہے, اسے قسم عرش کے رب کی وہ چپ رہے. جس کا عقیدہ ہے میرے نفلوں, روزوں اور حجوں, زکاتوں نے بخشوانا ہے, اسے قسم ہے اس کے رب کی چپ رہے. اور جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے عملوں نے نہیں بخشوانا, مدینے والے نے مجھے بخشوانا ہے. جس کا عقیدہ ہے حضور نے مجھے بخشوانا ہے, چپ کر کے نہ بیٹھے. ارے ہم اس لیے آپ سے کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ. یہ ہاتھ کسی دنیا دار کے لیے نہیں ہے. کیا کہا اعلیٰ حضرت نے, زمین و زمان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے. اور جس کی حضور کے لیے نا وہ بولے سبحان اللہ, اور سینے کا زور لگا کر کے سبحان اللہ. دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے. یہ بابا پٹھان ہے, پٹھان. اس نے کہا زبان بھی آپ کے لیے ہے اور جان بھی آپ کے لیے ہے, لیکن وہ جو گولڑے والا بابا ہے نا وہ سید ہے, سید. اس نے جب حضور کو دیکھا اس نے کہا نہیں 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 نہیں, زبان حضور کے لیے نہیں, جان حضور کے لیے. صورت میں جانا جسے بے گھر کو کہا کیا تم ہماری جان میں چپ رہے, جس کا کتنا مدینے والا جان آپ اٹھا کر سبحان اللہ. وہ بابا سید اس نے اس کو اپنی جان حضور کے لیے نہیں ہے, اس صورت میں جانا حضور ہوئی ہماری جان. اس کی جان حضور بولے, حضور خود ہی ہماری سید میرے نشانے کا اس صورت میں جانا کا, حضور ہماری جان ہے. پھر سوچا ایک میرے لیے کی تو جان نہیں, یہ آسمان بھی حضور کے صدقے میں کھڑا, یہ سورج بھی حضور کے صدقے میں چمکتا ہے, یہ چاند بھی حضور کا صدقہ روشن ہے, یہ جو زبان بولتی ہے یہ بھی مدینے والے کا صدقہ ہے, یہ جو کانوں کی سماعت ہے یہ بھی حضور کا صدقہ ہے, یہ آنکھوں کی روشنی بھی حضور کا صدقہ ہے, یہ جو اولاد ہے یہ بھی حضور کا صدقہ ہے. تو سید میرے علی شاہ نے کہا نہیں 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 نہیں, جان آنکھاں کے جانے جہان آنکھاں. بولے 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 بولنا پڑے گا, بولنا پڑے گا. جان آنکھاں کے جانے نہیں نہیں, ہماری جان نہیں ہے, حضور جان کی جان ہے, سارے جان کی جان حضور
پھر سوچا یہ بھی تھوڑا، پھر سید نے قدم اٹھا اور اٹھا کر کہا سچ آکھاں تے رب دی شان ہے، بولنا پڑے گا سچ آکھاں تے رب دی، اونچا بولے ذرا۔ دیکھیں ہماری شان ظاہر ہوتی ہے ہمارے کپڑوں سے، ہماری شان ظاہر ہوتی ہے ہماری گھڑیوں سے، ہماری گاڑیوں سے، ہمارے مکانوں سے، ہمارے پہننے اور اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے کاروبار سے، ہمارے مال سے، مگر اعلیٰ حضرت پیر سید میر علی شاہ کیا فرماتے ہیں؟ سچ آنکھاں تے رب دی، کہا جس نے اللہ کی شان دیکھنی ہو مدینے والے کو دیکھنا پڑے گا۔ حضور چلیں تو اللہ کی شان ظاہر ہوتی ہے، حضور بیٹھے تو اللہ کی شان ظاہر ہوتی ہے، وہ بولے تو اللہ کی شان ظاہر ہوتی ہے، ارے وہ ہاتھ کا اشارہ کریں تو اللہ کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ بولیے بولیے ذرا بولنا پڑے گا، وہ ہاتھ اٹھائیں تو شان ظاہر ہوتی ہے۔ بھائی مکہ کے کافروں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سچے ہو تو چاند توڑو، سچے ہو تو کیا کرو؟ بولنا پڑنا تو چاند توڑو۔ حضور کو کہنا، حضور میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ رہا، حضور کو کہنا چاہیے تھا نا چاند کس نے بنایا؟ اونچی نام نہیں لینا، بیمار ہو جاؤ گے تم، یہ نام لینے سے تمہیں کو بندہ بیمار ہو گیا نا اس کا علاج ہم اپنے خرچے پہ کروا رہے ہیں۔ اے باپی آندے نہیں، یہ بریلوی اللہ کا نام، آج اینج اللہ دا نام لو انہاں دی ماں ہی مر جائے۔ بولو چاند کس نے بنایا؟ اور زور سے بولیے کس نے بنایا؟ سورج کس نے بنایا؟ چڑھاتا کون ہے؟ گھٹاتا کون ہے؟ اور اسے نیچے لاتا کون ہے؟ تو حضور کو کہنا چاہیے تھا ہم نے نبی ہونے کا اعلان کیا، اللہ ہونے کا تو نہیں کیا۔ تم مطالبہ ہم سے وہ کر رہے ہو جو اللہ کے کرنے کے کام ہے۔ کہاں حضور نے کہ ہم تو ان کھوتی کا پتر کوئی کہے نا کہ یہ حضور کر کہہ سکتے ہیں، اسے بتانا یہ چاند تیرے ابے نے توڑا تھا۔ حضور مسکرایا پر میں کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا سچے ہو تو چاند توڑ گئے۔ حضور نے کہا یہ کون سی بات؟ آتا ہوں کلمہ پڑھو گے؟ کپڑے حضور نے اشارہ کیا، کیا کیا؟ بولے 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 بولے، باپی کوئی نہیں بیٹھا تھا ہاتھ چکے وہ کیا کیا حضور نے؟ اشارہ کیا۔ جان ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ بولنا پڑے گا ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ بھائی چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضور نے اشارہ کیا تو سورج واپس مڑا، حضور نے اشارہ کیا تو درخت چلنے لگے، حضور نے اشارہ کیا تو پتھر کلمہ پڑھنے لگے، ارے حضور نے اشارہ کیا پتھر پانی پر تیرنے لگے۔ اور مجھے قسم ہے حضرت خواجہ محمد اکرم شاہ جمالی رحمت اللہ علیہ کی ولایت کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور قیامت کے دن بھی حضور نے اشارہ ہی کرنا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ یہ میں نے نہیں کہا، اعلیٰ حضرت فرماتے ایک میں کیا اور میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ قیامت کو بھی حضور نے کیا کرنا ہے؟ بولے بولے بولے، یہاں سینکڑوں کا مجمع سینکڑوں کا مل کر بھی اسے اشارہ کرے نا ایک موتی بھی نہیں نکلے گا۔ یہ ہم ہیں وہ حضور ہے، جس کا سینہ حضور کی شان سن کر ٹھنڈا ہو رہا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے سبحان اللہ۔ یہ ہم ہیں وہ حضور ہے، تو پھر مجھے کہنے دو چاند انگلی سے توڑا کے اشارے سے؟ بولے بولے بولنا پڑے گا، انگلی سے توڑا کے اشارے سے؟ یہ اندر جو برآمدے میں بیٹھے ہیں آپ لنگر کھانے کے لیے آئیں گے حضور کو راضی کرنے کے لیے آئیں؟ پھر برآمدے والوں کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ بولیے انگلی سے توڑا کے اشارے سے؟ آواز نہیں ہے آپ کی، اور ڈیرہ غازی خان تک جانی چاہیے، انگلی سے توڑا کے اشارے سے؟ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، اور جس کے اشارے کی طاقت اتنی ہے اس کی انگلی کی طاقت اتنی ہے، اور جس کی انگلی کی طاقت کا کائنات کو پتہ نہ چل سکا اس کے ہاتھ کی طاقت کتنی ہوگی، اور جس کے ہاتھ کی طاقت کا اندازہ نہ ہوا اس کے بازو کی طاقت کتنی ہوگی، اور جس کے ایک بازو کی طاقت کا پتہ نہ چل سکے اس کے دونوں بازوؤں کی طاقت کتنی ہوگی، اور جس کے دونوں بازوؤں کی طاقت کا اندازہ نہ ہو چکا اس کے تن کی طاقت کتنی ہوگی، اور جس کے ایک تن کی طاقت کا پتہ نہ چل سکا اس کے 5 تن کی طاقت کتنی ہوگی۔ بڑے کنجوس بندے، دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، سینے کا زور لگا کر بولو سبحان اللہ۔ جس کے ایک تن کی طاقت کا پتہ نہ چل سکا اس کے 5 تن کی طاقت کتنی ہوگی۔ جو کہ یہ محفل ہے اس کی
ایک جملہ سنیے پھر گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں. علامہ حسن محمود بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا رفتار کی 5 قسمیں. کتنی قسمیں؟ وہ کہتے ہیں پہلی رفتار ہے بندے کی, بندہ زمین پر چلتا ہے, بندہ زمین پر چلتا ہے, یہ بندے کی رفتار ہے. دوسری رفتار ہے آواز کی. حضور علامہ فرماتے ہیں کہ آواز کی رفتار بندے کی رفتار سے زیادہ. جیسے حضرت یہاں تشریف فرمائے, ان کا ایک مرید گزرے وہاں پر, یہ دیکھ کر ایک بچے سے کہ جلدی سے جا وہ چاچے کو بلا کے لا. ایک بچہ برآمدے تک پہنچے, حضرت سمجھے یہ بچہ جتنی دیر میں پہنچے گا تو گیٹ نکل جائے گا. انہوں نے یہی سے آواز دی, محمد بشیر. بچہ وہاں نہیں پہنچا تھا, آپ کی آواز وہاں پہنچ گئی. سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہیں. اور ویسے یہ بھی میں آپ کو عرض کروں, سمجھ نہ بھی آئے تب بھی سبحان اللہ کہیں, اس لیے بات حضور کی ہو رہی ہے. آواز بچے سے پہلے پہنچی, آواز کی رفتار بچے کی رفتار سے. اب علامہ لکھتے ہیں کہ روشنی کی رفتار آواز سے بھی زیادہ ہے. وہاں ہماری آواز نہیں جاتی جہاں ہماری نگاہ جاتی. یہ تمبو درمیان میں نہ ہو تو آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو کتنی دیر میں آسمان پر نگاہ پہنچے گی؟ لمحے سے پہلے. جہاں ہماری نظر جاتی ہے وہاں ہماری آواز. یہ تیسری رفتار روشنی کی ہے. آگے علامہ لکھتے ہیں روشنی سے زیادہ ہے فرشتے کی رفتار. چوتھی رفتار ہے فرشتے کی. اور حضور نے جبریل سے پوچھا کہ کیا رفتار؟ اس نے کہا یا رسول اللہ, وہ پھر رہے تھے چھری ابراہیم علیہ السلام اور وہ کاٹ نہیں رہی تھی تو انہوں نے جوش میں ماری پتھر پر تو پتھر کٹا. اب رسول یہاں سے ہاتھ لے کر یہاں آنا چاہتے تھے تاکہ یہاں اسماعیل کی گردن پر پھیروں. میں سدرہ پر تھا, اللہ نے کہا جلدی کر جنت میں جا. وہاں سے دمبا اٹھا اور مینا میں پہنچ کے میرے اسماعیل کو نکال کر دمبے کو نیچے لٹا دے. کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ یہاں سے یہاں نہیں پہنچا تھا, میں نے جنت سے دمبے اٹھا مینا میں آ کر اسماعیل کو نکال کر دمبا لٹایا. جب ہاتھ آیا تو اسماعیل نکل چکے تھے, دمبا لیٹ چکا تھا. حضور نے کہا اور انہوں نے کہا وہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ڈالا کنویں میں نیچے, کنویں سے پھینکا. کتنی دیر لگتی ہے کنویں میں نیچے گرنے میں بندے کو؟ میں تو ہوں سٹ گئے تھے تاں تو پتہ لگ سی کتنی دیر لگتی ہے. لمحے سیکنڈوں میں پانی پر جانا تھا. عرض کی حضور انہوں نے کنویں سے نیچے گرایا, میں سدرہ پر تھا. اللہ نے کہا جلدی کر, میرے یوسف کو پانی پر پہنچنے سے پہلے اٹھا. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں زور سے اڑا, ابھی یوسف کنویں کے درمیان میں تھے, میں نے پر نیچے دے کر یوسف کو اٹھا لیا. یہ فرشتے کی رفتار. علامہ لکھتے ہیں کہ روشنی سے فرشتے کی رفتار زیادہ ہے. اب آگے علامہ لکھتے ہیں یہ فرشتے کی رفتار ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ ولایت کی رفتار فرشتے سے بھی زیادہ ہے. بولے جی یار میڈا دودھ سارا رگڑ جاندے ہو, بولن دی واری آئی تے ہاتھ کٹ کے آخو سبحان اللہ. علامہ فرماتے ہیں کہ ولایت کی رفتار فرشتے سے زیادہ ہے. اور دلیل کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی مٹی دیکھی تو دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اس کے سامنے اپنی شان ظاہر کریں. تو نبی نے کہا کون ہے تم میں سے بلقیس کا تخت لانے والا؟ 1 مہینہ جانے کی راہ ہے, 1 مہینہ آنے کی راہ ہے. 70 گز لمبا ہے, 40 گز چوڑا ہے, 40 گز اونچا ہے. 7 کمروں میں تالے لگے ہیں, پہرے دار کھڑے ہیں. کالا عفریت من الجن, جنوں میں سے ایک عفریت اٹھا. اس نے کہا ہم لاتے ہیں کتنی دیر میں؟ محفل ختم ہونے سے پہلے. فرمایا نہیں جلدی چاہیے. قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب. پھر ایک مرد اٹھا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, اس نے کہا ہم لاتے ہیں. فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے. پلک جھپکنے سے پہلے. اب تمام مفسرین اور محدثین مولویوں دی گلاں نہیں کرتا, صوفیاء نے لکھا عاصم بن برقیہ نبی کے دربار میں ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے کیونکہ نبی کی بارگاہ تھی, ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے. انہوں نے کہا ہم لاتے کتنی دیر میں؟ پلک جھپکنے سے پہلے. تمام صوفیاء اس بات پر متفق ہیں. عاصم بن برقیہ نے 1 پاؤں آگے بھی نہیں کیا, 1 پاؤں پیچھے بھی نہیں کیا, ہاتھ بھی بندھے تھے اور پلک جھپکنے سے پہلے تخت سامنے کھڑا. آپ نے لگایا نعرہ, میں لگواؤں گا ابھی نہیں, سن لو پہلے بات. 1 قدم آگے بھی نہ کیا, پیچھے بھی نہ کیا, ہاتھ بھی بندھے تھے. سلیمان علیہ السلام کی پلک نہیں جھپکی تھی, تخت سامنے تھا. بولنا پڑے گا, بولنا پڑے گا. یہ ولایت کی رفتار, یہ ولایت کی رفتار. اور آپ کو آسان سمجھانے کے لیے آپ ہی کی بات کرتے ہیں. جن کے عرس پر آئے ہو ان کے گلے میں پٹا ہے حضرت خواجہ نور محمد محاربی رحمت اللہ علیہ کا.
اونچا سبحان اللہ نہیں کرنا، آواز باہر نہ چلی جائے دربار سے تمہاری۔ یہ خواجہ نور محمد رحمت اللہ علیہ سرخیل چشتیہ، ایک مولوی صاحب ساتھ پڑھتے تھے اور دنیا خواجہ صاحب کی طرف متوجہ تھی۔ مولوی کے دل میں حسد پیدا ہوا اور مولوی نے سوچا کہ کیوں نہ میں حج کر کے آؤں۔ اس زمانے میں 500 ہزار میل تک بندہ ہی کوئی نہیں حاجی ہوتا تھا۔ اس نے کہا حج کر کے آتے ہیں، دنیا ہماری طرف آ جائے گی، نور محمد کو دیکھے گی نا۔ بوکس تھا۔ ایک دن آپ نے سے کہا تھا مولوی جو اوکھا بے لبے تو سانو یاد کری، تو مولوی صاحب حضرت صاحب دسیا کوئی نہ، تو ڈر پہ حج تھے۔ جب بیڑا گیا نا در سمندر کے این بیچ میں تو آ گیا طوفان، کپتان نے کہا ڈوبنے لگے ہو، کلمے شلمے پڑھ لو۔ مولوی صاحب رو بھی رہے تھے، عرشے پر کھڑے کلمہ پڑھتے پڑھتے یاد آیا وہ نور محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا سانو یاد کریں۔ نہیں، جس کا یہ عقیدہ ہے نا، یہ بھی میں چونکہ مولوی نہیں ہوں اس لیے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پچھلے دنوں ہم یہاں آئے تھے مانا ہمدانی، اور واپس جب ہم گئے نا تو شاہ رکن عالم ہم حاضر ہوئے رات 9 بجے، اور جتنے ہمارے بچے مرید تھے کوئی ملتان میں، ہم نے انہیں بلایا، اور جب دربار پر حاضری دے کر فارغ ہوئے نا تو میں نے انہیں ایک طرف نکر میں بٹھا کر کہا سنو، اگر یہ سوچ کر آئے ہو نا کہ شاہ رکن عالم کی قبر پر آئے ہیں تو خالی آئے ہو اور خالی جاؤ گے، اور تمہیں بھی کہتا ہوں اگر یہ تمہارا عقیدہ ہے نا کہ ہم حضرت شاہ اکرم شاہ جمالی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر آئے تو خالی آئے ہو خالی جاؤ گے۔ اس لیے کہ قطب الدین علیہ رحمت فرماتے ہیں، خواجہ خواجگاں حضرت بابا فرید کے مرشد فرماتے ہیں کہ میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوا تو میرے دل میں خیال آئی کہ پتہ بھی نہیں معین پاک کو میرا پتہ بھی ہے کہ نہیں پتہ۔ فرماتے ہیں سلام پیش کر کے میں بیٹھا، میں نے مراقبہ کیا تو آپ میرے مراقبے میں تشریف لائے، آپ چہرے پر جلال تھا۔ فرمایا جس طرح خود کو زندہ سمجھتا ہے اسی طرح مجھے بھی زندہ سمجھ، جس طرح خود کو زندہ سمجھتا ہے اس طرح مجھے بھی زندہ سمجھ۔ تو میرے ساتھ جسم کے ساتھ آتا ہے، میں تیرے ساتھ روح کے ساتھ آتا ہوں، تو سر کی آنکھوں سے ہمیں دیکھتا ہے، ہم دل کی آنکھوں سے۔ جب تک تمہارا یہ عقیدہ نہ ہوا نا کہ ہم زندہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، فیض شیز کوئی نہیں ملنا تمہیں، اے بھی نہیں لبنا، سمجھ آ رہی ہے، اے بھی نہیں لبنا تمہیں۔ جب تک تمہارا یہ عقیدہ نہ ہوا کہ ہم مرشد کے دربار میں ہیں اور میرا مرشد آج بھی ویسے ہی زندہ ہے جیسے پہلے زمین کے اوپر ہوتا تھا، تب تمہیں فیض ملے گا۔ اب توجہ کرنا، مولوی کو یاد آئی خواجہ صاحب کی، اس نے منہ کیا مہار شریف کی طرف اور کہا یا خواجہ نور محمد المدد۔ ادھر آپ مصلی پر چڑھ گئے تھے اور مؤذن مکبر جو تھا وہ تکبیر کہہ چکا تھا، اب چاہیے تو یہ تھا ہاتھ باندھتے، مگر آپ نے کانوں پر ہاتھ رکھ کے اللہ اکبر نہ کہا بلکہ اندر حجرے میں جلدی سے چلے گئے۔ اب دنیا حیران ہوگی یہ کیا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت کریں آپ اندر گئے، تھوڑی 1 سیکنڈ کے بعد ہی باہر نکلے تو چادر گیلی تھی اور کندھے پر سے کرتا پھٹا تھا اور ہلکے سے زخم کا نشان تھا۔ نماز پڑھا کر جب فارغ ہوئے تو وہ مریدوں نے غلاموں نے ہاتھ باندھے، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ نماز شروع کراتے، اندر تشریف لے گئے، اور یہ جب گئے تھے تو کپڑے سوکھے تھے، جب آئے ہیں تو کپڑے بھی گیلے ہیں، کندھے پر بھی یہ خراش کا نشان ہے، کرتا بھی پھٹا ہوا ہے۔ حضور سمجھ نہیں آئے، فرمایا جیسا نیت لیندے تو مولوی دا بیڑا غرق ہو جانا سی، ایسا نیت لیندے تو غرق اس نے ہمیں دی تھی آواز۔ تو یہ اندر جو گئے ہیں نا، ہم نے بیڑے کو کندھا لگا کر مدینے پہنچایا ہے، یہ نشان ہے اس بیڑے کا، اور یہ کپڑے گیلے اس لیے کہ سمندر میں اترے تھے۔ اور تمہیں تو اس بات پر شک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے دادا مرشد کی شان یہ ہے، وہ ایک لہجے میں کھڑا چشتیاں شریف میں ہوتا ہے، مہار شریف میں، اور بیڑا مدینے پہنچا دیتا ہے۔ علامہ نے لکھا ولایت کی رفتار فرشتے کی رفتار سے، سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی؟ بولیں 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 بولیں، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اب یہ ولی کی رفتار ہے، یہ کس کی رفتار ہے؟ اونچا بولیں، ذرا اونچا بولیں، کس کی رفتار ہے؟ اچھا یہ ولی کی رفتار ہے تو جس کے ہاتھ میں ولایت کی مہر ہے وہ میرے آقا مولا قیوم زمانی قائد امام ربانی قیوم زمانی واقف آئے متشابہات قرآنی شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتوبہ شریف جلد 100 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے عالم استغراق میں یہ دیکھا، فقیر پر یہ بات عیاں ہوئی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر گزرے ہیں اور ان کی امتوں میں جتنے ولی گزرے ہیں انہیں بھی فیض مولا علی نے دیا ہے، اور امت محمد میں بھی قیامت تک ہر ولی کو فیض علی دیں گے۔ ہم سننی ہیں، ابو بکر کے بھی نوکر ہیں، علی کے بھی نوکر ہیں۔ توجہ کریں، ایک جملہ سنا کر بس تقریر کو سمیٹ رہے ہیں۔ ولی کی رفتار یہ ہے، بولیں ولی کی رفتار چونکہ رگا خون ہے نا علی پاک کا اندر،
ان کی بات کیے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں. ولی کی رفتار یہ تو جس کے ہاتھ میں مہر ہے. بولنا پڑنا تو آپ بولیں گے تو ہم جان چھوڑیں گے آپ کی. نہیں تو تقریر لمبی کریں گے. جان چھوڑانی ہے تو پھر بولے جیسا. ولی کی رفتار یہ تو علی کی رفتار. اج کیا جی اج کیا زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بس ایک منٹ میں نعرہ لگوا دوں گا آخر میں, تسلی رکھیں. توجہ کریں, میرے پاس وقت بہت نازک ہے, بہت نازک. میرے پاس 5-7 منٹ رہ گئے اور میں نے 2 کام باتیں کرنی ہیں آپ سے. توجہ کریں, ولی کی رفتار یہ ہے تو جس کے ہاتھ میں مہر ہے. انگریز گزرے حضور, بہت بڑا نام ہے اس کا, ایلن زولو, آسمانی ستاروں کا عالم ہے, آسٹرالوجسٹ ہے. اس نے کتاب لکھی ہے, اس میں اسے پوچھا گیا تو آسمانی ستاروں کا عالم کیوں بنا؟ اس نے کہا میں نے اسلام کی تاریخ کے ایک عظیم مرد کا واقعہ پڑھا تھا. اس سے پوچھا گیا کون ہے وہ مرد؟ اس نے کہا اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. نہیں, جس کی ماں نے اسے علی کی محبت میں دودھ پلایا وہ اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ. اس لیے کہ نہ ہم خارجی ہیں نہ رافضی ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ توجہ کریں. اس نے کہا اس نام مرد کا نام علی ابن ابی طالب. اسے پوچھا گیا واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا علی جنگ صفین پر جا رہے تھے. اس میں دریائے فرات کے کنارے آپ نے پڑاؤ لگایا. آپ کا ایک سپاہی پانی بھرنے کے لیے دریا کے کنارے گیا. جب پانی بھر کر وہ اٹھا تو اس نے دیکھا ہے قریب ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس خیمے کے باہر ایک سفید داڑھی والا بابا کھڑا ہے. تو سلام دعا کے بعد اس نے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لشکر کا سپاہی ہوں. تم کون ہو؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں, آسمانی کتابوں کا بھی عالم ہوں اور ستاروں کا بھی عالم ہوں. سن, میرا علم یہ کہتا ہے اس وقت ستارے علی کے مخالف ہیں اور 2 ہفتوں تک مخالف رہیں گے. اس لیے علی سے میرا پیغام دینا, یہ یا واپس پلٹ جائیں یا انتظار کریں. اگر وہ ان 2 ہفتوں میں لڑنے کے لیے گئے وہ قتل بھی کر دیے جائیں گے اور شکست بھی کھا جائیں گے. سپاہی نے کہا ہماری اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم بات کر سکیں, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تجھے خیمہ امیر المومنین پر لے جاتے ہیں. اس نے یہودی عالم کو لیا, حضرت علی پاک کے خیمے پر آ کر حضرت کمبر سے عرض کی. وہ اندر گئے, مولا باہر تشریف لائے. آپ نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرا علم یہ کہتا ہے ستارے مخالف ہیں آپ کے, 2 ہفتوں تک مخالفت میں چال چلیں گے. اگر ان 2 ہفتوں میں آپ لڑنے کے لیے گئے آپ قتل بھی کر دیے جائیں گے, شکست بھی کھا جائیں گے. اس لیے میرا مشورہ ہے یا پلٹ جائیے یا انتظار کیجیے. جب یہ کہا تو مولا کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا. آپ نے کہا کیا کہا تو نے؟ پلٹ جائیے. کیا کہا تو؟ پلٹ جائیے. تو ہمیں جانتا نہیں ہے, ہم علی ہیں, ہم علی ہیں. علی جب آ جاتا ہے پھر پلٹ کر جاتا نہیں ہے. اس نے کہا پھر انتظار. فرمایا انتظار بھی نہیں کریں گے. کمبر لشکر تیار کر سواری لا. لشکر تیار ہوا, سواری لائی گئی. مولا گھوڑے پر بیٹھے. آپ نے کہا دیکھ تیرے ستارے کیا کہتے ہیں. اس نے قلم کاغذ نکال کر کھینچا سائچا, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. مولا نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا حیرت ہے اے علی, یہ ستارے جو تیرے مخالف تھے یہ تیرے حق میں کیسے آ گئے؟ نہیں, آواز کوئی نہیں آتی. میں ہاتھ باندھ کر سید غازی کا بیٹا ہوں, آپ سے عرض کرتا ہوں اگر آپ نے اگلے سال ہمیں اس میں بلایا نا تو یا انہیں ایک ایک ڈرپ لگوانی ہے آپ نے, یا انہیں ایک ایک کیکا نیرو بیان کر لگوانی. اللہ کرے ہر سال بولے نہیں, آواز نہیں, زور سے بولے. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, منہ کھلے کا کھلا. اس نے کہا یہ کیا؟ یہ ستارے جو تیرے مخالف تھے یہ تیرے حق میں کیسے آ گئے؟ تو علی مسکرائے اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر 2 قدم بڑھ کر مڑے اور مڑ کر دیکھا اور کہا سن, تم میں اور علی میں ایک فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ تم ستاروں کے پیچھے چلتے ہو, علی ستاروں کے پیچھے نہیں چلتا, ستارے علی کے پیچھے چلتے ہیں. علی ستاروں کے پیچھے نہیں چلتا, ستارے علی کے پیچھے چلتے ہیں. ارے پھر مجھے کہنے دو جس کے علی کی شان یہ ہے, جس کے علی کی شان یہ ہے. مجھے قسم ہے حضور کی عزت کی, اگر میں ان پیسوں کے لیے تقریر کروں نا اللہ مجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں کرتا. اگر میں پیسوں کے لیے, حضور مجھے قیامت کے دن اپنی شفاعت نصیب نہیں کرتا. میں یہاں پیسوں کے لیے لے آیا, میں اس صاحب مزار کو راضی کرنے کے لیے. ایک منٹ جی, میں اتنا زور لگا رہا ہوں, آپ کیوں چپ بیٹھے؟ لگائیں زور سے. اب میں نعرہ لگاؤں گا, اج کیا جائے, اج کیا جائے. اب
میں نعرہ لگاؤں گا. دیکھا کبھی ٹی وی؟ چمچے رات کو بٹھا دیتے ہیں وہ, ایک نون لیگ کا, ایک پی ٹی آئی کا, ایک پیپل پارٹی کا, پھر وہ لڑ پڑتے. نواز شریف والا کہتا وہ فرشتہ ہے, عمران خان والا کہتا اسے جیسے نیک ہی کوئی نہیں, زرداری والا کہتے وہ تو فرشتہ ہے, وہ دے کہتے جمعہ نہیں. پھر لڑ پڑتے نا بڑے بڑے معزز مخدوم, بڑے بڑے نواب, ملک اپنے اپنے لیڈروں کے لیے. کیوں لڑتے ہیں؟ جنہوں نے بھٹو کا مال کھایا ہے وہ زرداری کی بات کرتا ہے, جس نے نواز شریف کا کھایا ہے وہ اس کی بات کرتا ہے, جس نے عمران کا کھایا ہے وہ اس کی کرتا ہے, اور جو ساری زندگی سے حسین کے نانے کا کھا رہے ہیں, جو ساری زندگی سے حسین کے نانے کا کھا رہے ہیں, وہ محفل میں یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو کھاتا ہے نا حضور کا وہ بولے گا, بولے نعرہ تکبیر. نہیں, ہاتھ اٹھا کر, اس لیے کہ جو ہاتھ ان کے نام پر اٹھتے ہیں رب انہیں فالج نہیں ہونے دیتا. اگر یہ چاہتا ہے کہ تیرا ہاتھ کسی کے سامنے نہ آئے تو پھر ہاتھ اٹھا کر کہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. بیٹھ جائیے, بس وقت نہیں ہے, 2-3 منٹ رہ گئے ہمارے پاس. یہ بھی سان کوئی نہیں پتا بھی رہ بھی گئے نہیں, آگے نکل گئے, مگر توجہ کریں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پھر جس کے علی کی شان یہ ہے, بولے اجے ذرا, جس کے علی کی شان یہ ہے, اس کے نبی کی شان, بولے 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 بولے. پھر حضور کی شان, بولیں حضور کی شان کیا ہے؟ چھوڑ دیں اکیلا, حضور تو حضور ہے, حضور تو بولے بولے بولے, جو حضور کہنا وہ بولے. نہیں, حضور تو اونچا اونچا, حضور تو, ارے ان کا نام زبان پر آ جائے نا, ان کا نام, قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم ساری امتوں میں سے بہترین ہو. یا اللہ نمازوں کی وجہ سے؟ نہیں 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 نہیں, تمہاری نمازیں تو 40-50 سال کی ہیں, ان کی 1000 سال کی. روزوں کی وجہ سے؟ کہا نہیں, تمہارا روزہ 14 گھنٹے کا, ان کا 24 گھنٹے کا. تلوار چلانے کی وجہ سے؟ نہیں. یا اللہ تیرا نام لینے کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں, وہ تو وہ بھی لیتے تھے. ایک بات ہی کمینوں کو بتلاؤ, تیرا نام لینے سے؟ کہا نہیں, وہ تو وہ بھی لیتے تھے. اچھا پھر کس لیے بلند ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تم نے میرے یار کا نام لیا ہے. نہیں نہیں, ایس گالتے تو تمہیں کھلو کے کہنا چاہیے سی سبحان اللہ. جس کا یہ عقیدہ ہے نا حضور مجھے دیکھ رہے ہیں, جس کا یہ عقیدہ ہے حضور مجھے, اور حضور میری بات, اور مجھ پر نگاہ رحمت, پھر وہ ایسے نہ بولے, وہ کہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. مولوی جی اللہ دنائیں چکے جے, دو میں ہاتھ چکے جے, تو سمی ہاتھ چکے. دیکھنا کھبے سے جے, کوئی منکر تو نہیں بیٹھا بیچ میں آپ. جے کسی نے نیند آئی ہے تو ہاتھ چکے. ویسے میری تقریر میں تو نیند آ بھی نہیں سکتے, میں سوٹا بھی نال رکھا گا, تو نیڑے سوئے تو میں سوٹا ہی بگا دیں. بولے بولے, کہاں میرے یار کا نام لیا, ارے ان کا نام ہم جیسے کمینوں کی زبان پر آ جائے تو وہ ساری امتوں سے افضل. تو وہ ابو بکر جو ہاتھ میں ہاتھ دے کر پڑھتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ, وہ عمر جسے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ہوتا, اور وہ عثمان جس کے لیے اٹھ کر بیٹھے اور چادر پر, پنڈلی پر چادر ٹھیکی, اور پھر عائشہ پاک نے پوچھا تو کہا سن, جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرے میں محمد بھی نہ کروں. اور وہ علی جسے کہا تو ہماری جان ہے, وہ کبھی کر دیتے. اور جس علی سے کہا تو ہماری, بولے 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 بولے, ہماری. اور وہ معراج کی رات حضور چڑھے نا حضور عرش پر, تو ارادہ آیا بھی وہ جوتا اتار دے. تو اللہ نے فرمایا یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا وہ موسیٰ طور پر گئے تھے تو آپ نے کہا تھا نالین اتاریے, انکا بالوادی المقدسی پاک وادی ہے, تو ہم تو عرش پر آئیں. تو وہ جو آگے سے جواب آیا نا, وہ مجھے نام تو شاعر کا یاد نہیں, مگر اس نے اسے قلم کیا, اس نے کہا کہ پھر صدا آئی
کہ اس بات پر بھی غور ہو، تم کہاں، موسیٰ کہاں، وہ اور تھے، تم اور ہو۔ دونوں ہاتھ چادروں سے نکال کر کہنا سبحان اللہ، اور میرے لیے نہیں کہنا، نہ ان پیروں کے لیے کہنا ہے، کہنا بھی مدینے والے کے لیے ہے۔ جس کا عقیدہ ہے حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نگاہ رسول میں ہوں، وہ ہاتھ اٹھا کر کہ سبحان اللہ۔ پھر صدائی کس بات پر بھی غور ہو، تم کہاں، موسیٰ کہاں، وہ اور تھے، تم اور ہو۔ وہ فقط طالب تھے، تم طالب بھی ہو اور مطلوب بھی۔ وہ فقط عاشق تھے، تم عاشق بھی ہو، معشوق بھی ہو۔ ہمیں نالین پہ تو وہ جو جوڑا پیروں میں آیا، وہ کہاں گیا؟ اوپر۔ بولے 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 بولے۔ وہ جو پیروں میں آیا وہ عرش کے اوپر، تو وہ جو کندھوں پہ آیا ہے پھر اس کی شان کیا؟ وہ جو کندھوں پر آیا، اور پھر توجہ ہے آپ کی، پھر وہ جو بیٹھے تھے نا ادھر اور زلفیں پکڑی اونچی، اور پھر وہ ناز کر رہے تھے۔ ناز کیا کر رہے تھے؟ نانا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ جس گھرانے کا ذکر کریں انہی کے ایک فرد آیا، حضرت علامہ پیر سید محمد امیر غوروی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ایک سید زیادہ ہے، اٹھ کے استقبال کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب بیٹھ گئے، اب بیٹھ جائے، وقت رہ گئے، ٹائم شم ہو گیا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، بیٹھ بیٹھ بیٹھ۔ اچھا اب وہ کام کر رہے ہیں، نہیں میں تو سفر ہے، بس بیٹھ جائیں، اب ٹائم نہ رہا کریں، میں بیٹھ جائیں، مہربانی آپ کی، تشریف رکھیں۔ یہ میں کہاں تو کھلا رہے بھی جڑے گوڑے چھوٹے جڑ گئے تھوڑے ذرا ایکسرسائز ہو جائے، تازہ دم ہو جائے۔ توجہ ہے؟ آواز نہیں تو جی ٹائم نہیں، پھر سے بولیں، توجہ ہے؟ آنکھوں سبحان اللہ، اور زور سے بات کیا سمجھائی؟ پھر جو جوڑا پیروں میں آیا وہ عرش سے اوپر، تو وہ جو حضور کے کندھوں پر آئے، نہیں ان کے نام پر تو آپ کو چھلانگ لگا کر رہنا چاہیے، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ ان کی سواریوں کی زلفیں، ہماری تو سواری کی لگام ہی نہیں ہے، مہاریں ہماری نہیں، حضور نے زلفیں کھولی۔ توجہ ہے؟ اے ہون ایمان نال دسنا، جو پیروں میں جوڑا آیا وہ عرش سے آلہ، اس کی شان یہ وہ عرش سے، تو وہ جو حضور کے کندھوں پر آئے، کوئی بیان کر سکتا ہے ان کی شان؟ بولے نہیں تو سر کر سکتے کوئی بیان؟ پھر وہ دونوں جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے، پھر وہ دونوں جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے، پھر اس امیر معاویہ کی شان کیا ہوگی؟ ہم سنی ہیں، علی ہمارا پیر ہے، لیکن معاویہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں حسنین کریمین نے ہاتھ دیا، بیعت کی ہے، جسے حضور نے امت کا ماموں کہا ہے، جو کاتب وحی ہے اور صحابی رسول ہے، اور جس کی شان کیا ہے؟ میرے آقا مولا حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سیدزادے کو محبت تھی، اور مکتوبہ شریف جلد 2 میں آپ نے لکھا ہے، وہ سیدزادہ آپ کا مکتوب پڑھ رہا تھا تو آپ نے اس میں لکھا کہ فقیر پر یہ بات تیار ہوئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی پاک کے درمیان جو معاملہ ہے اس کا بہتر فیصلہ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ امیر معاویہ صحابی رسول ہیں اور کاتب وحی ہیں، لہٰذا ان کے گستاخ جو ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے اور جہنم کے نچلے درجوں میں ڈالا جائے گا۔ اس سید نے یہ پڑھتے ہوئے خط میں کہا، اس نے کہا یہ کیا بوگس بات لکھی ہے انہوں نے؟ رات کو جب سویا نا تو بابا ڈنڈا لے کے خواب میں آ گیا۔ اب تُسے نہ بولے نا تو بابے اور بھی آ جائیں گے، بابا جی ڈنڈا لے کر خواب میں، آپ نے بولا تو نے ہمارا خط پھینکا، جرات کیسے ہوئی ہے تیری؟ اس نے کہا آپ نے یہ بات بڑی بوگس لکھی ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے ہماری بات پر یقین نہیں ہے، چل ہم تجھے مولا علی کے دربار میں لے جاتے ہیں۔ حضرت مجدد پاک نے ہاتھ پکڑا اور ایک قدم اٹھا سیدھا مولا علی کے دروازے پر۔ اور سید کہتے ہیں مجھے باہر کھڑا کیا، اندر تشریف لے گیا، پھر باہر آئے، پھر میرا ہاتھ پکڑا اندر لے گئے، اندر ایک باغ تھا، تخت لگا ہوا تھا، مولا علی تشریف فرماتے، فرمان لگے تک لے تو نہ سنے
تو ساڈا آنا جانا ہے، یہ مولا علی ہے، یہ مولا علی ہے۔ اب مولا علی کے پاس لے جا کر کہا حضور یہ کہتا ہے یہ، آپ نے فرمایا سن جو یہ بزرگ فرماتے ہیں وہ حق، میرے اور امیر معاویہ کے درمیان جو معاملہ تھا وہ اللہ کے دربار میں ہے، اللہ میری نیت بھی جانتا ہے، معاویہ کی نیت بھی جانتا ہے، لیکن جو یہ بزرگوں نے لکھا وہ حق ہے۔ اب توجہ کرنا، بڑی توجہ میں چاہوں گا آپ کی اور علماء کی بالخصوص۔ علی پاک نے جب اسے یہ فرمایا نا کہ جو یہ بزرگ لکھتے ہیں انہوں نے سچ لکھا ہے، تو سیدزادے کے دل میں سے بغض نہ نکلا۔ پتہ چلا بہت سارے ایسے ہیں کہ علی کا کہنا مان کر بھی دل سے بغض نہیں نکلتا۔ یہ نہ سمجھنا ہر علی کا ماننے والا علی کے ماننے والے، بہت سارے ایسے علی پاک سے حضور سن کر بھی اس کے دل سے بغض نہ نکلا۔ پھر باب العلم تھے نا، آپ نے فرمایا مجدد شیخ احمد اس کا دل صاف نہیں ہے، اس کے ایک چپیٹ لگا، آپ نے ایک کھینچ کے رکھی تو دل سے بغض نکل گیا۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، میرے مجدد پاک کا فتویٰ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا گستاخ جہنم کے کتوں میں سے کتا، نہ اس کی اقتدا جائز ہے، نہ اس کی اقتدا جائز ہے، اس لیے ہر صحابی کا ادب کرنا، ہم تو سنی ہیں، ہم تو مدینے کے کتے کا بھی ادب کرتے ہیں، اور بات یہ ہے ہم نے علی کو بھی مانا ہے تو نبی کی وجہ سے، ابو بکر کو مانا ہے نبی کی وجہ سے، اس لیے کہ اصل محبت حضور کی ہے، اور آپ کے ملک کے حالات کا بھی یہ تقاضا ہے، حضور سے محبت کرو اور حضور سے وفا کرو۔ اب وقت ہے وفا کا، کرو گے حضور سے وفا؟ سارے نہیں بولے، سارے نہیں بولے، سارے نہیں بولے، ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھ اٹھا کر پورا عالم کفر یورپ امریکہ اس بات پر اکٹھا ہے کہ پاکستان کے قانون سے 295 سی ختم کروا دی جائے، پاکستان کے قانون سے ختم نبوت کی شک ختم کروا دی جائے۔ پوری کفر کی دنیا اکٹھی ہے، اور ہمارے ملک میں ہمیں اپنے لوگوں کو یہ دلیلیں دینی پڑ رہی ہیں کہ حضور آخری نبی ہے، ہمیں اپنے لوگوں کو یہ دلیلیں دینی پڑ رہی ہیں کہ وہ کتیا گستاخ ہے۔ آج لوگ حکمرانوں کی محبت میں گستاخوں سے کے حق میں دلیلیں دے رہے ہیں۔ سنیو، ساری زندگی حضور کا کھایا ہے، کھایا کہ نہیں کھایا؟ نہیں، جس نے کھایا وہ بولے، ہاتھ اٹھا کر بولے، زور سے بولو، ساری زندگی حضور کا کھایا۔ یہ تن پر جو کپڑے ہیں نا یہ بھی حضور کے دیے، نہیں جس کو حضور نے دیے وہ بولے، جس کا خیال ہے نا میری کمائی کے وہ چپ رہے، جس کا یقین ہے نا کہ یہ جو میری جیب میں یہ بھی حضور کا دیا ہوا، بولے 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 بولنا پڑے گا۔ یہ تن پہ جو کپڑے ہیں یہ کس کے دیے ہیں؟ یہ جو ہماری عزت ہے یہ کس کی دی ہے؟ اور یہ جو جان ہے، مارا تھا بلال حبشی کو، انہوں نے کہا بچا لے جان، چھوڑ دے کلمہ، جان بچا لے۔ اس نے کہا کون سی جان؟ کون سی جان؟ انہوں نے کہا یہ جو تیرے اندر ہے۔ اس نے کہا یہ میری تو نہیں۔ اس نے کہا یہ میری نہیں ہے، یہ جان بھی حضور کی، یہ جان بھی۔ اب جس کا عقیدہ نا یہ جان حضور نے دی ہے وہ بولے ذرا، یہ جان کس نے دی ہے؟ بولے بولے، بولنا پڑے گا، بولنا پڑے گا۔ یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ جان بھی حضور کی دی ہے، یہ تن کے کپڑے بھی حضور کے دیے ہیں، یہ آنکھوں میں روشنی ہے نا یہ بھی حضور کی دی ہے۔ ہمارا کچھ نہیں، سب کچھ بولے بولے، تقریر ختم ہو گئی، سب کچھ بولے بولے، آپ کی آواز بڑی دور تک جانی چاہیے، سب کچھ اونچا بولے، اونچا بولے، اونچا بولے، سب کچھ ہے۔ وفا پھر کرنی ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو جس کا عقیدہ میں نے حضور سے وفا کرنا، اونچا کر کے، اونچا کر کے، سیاسی لوگوں کی طرح نہیں، غلام بن کر کرو گے حضور سے وفا، نسو گے تو نہیں؟ ہونے تو سا نس جانا، میں تو انہوں پھسا لینا ہوں، بھاگو گے تو جنہ نسنا نہ ہاتھ تھلے کر لو جلدی جلدی۔ ہاتھ تھلے کر لو جلدی جلدی جلدی۔
جنہیں نہیں دینا، سید زادی کا بیٹا، میری رگوں میں حسین پاک کا خون ہے، اگر میں حضور کے نام پر مانگوں دو گے؟ ہم تک کہ ہاتھی نہ تھلے گی کر لیے کچھ لوگوں نے ہاتھ نیچے، اوپر رکھو اوپر، پکی بات ہے دیں گے؟ اپنے لیے نہیں مانگوں گا، ان کے لیے بھی نہیں مانگوں گا، کسی بندے کے لیے نہیں مانگوں گا، مانگوں گا بھی حضور کے لیے، دو گے؟ پکی بات ہے، آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی، آواز نہیں، اور زور سے بولیے ذرا۔ پھر ہے کوئی اس بھرے اجتماع میں ایسا بندہ جو اٹھ کر 5,000 روپیہ مدرسے کے لیے اس لیے پیش کرے کہ یہ جو میری جیب میں یہ میرا نہیں ہے، یہ حضور کا دیا ہوگا؟ اب میں دیکھتا ہوں، اب ہاتھ نیچے کرنا ہے، میں دیکھتا ہوں کتنے کے حضور کے غلام اس اتنے بڑے مجمع میں بیٹھ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں 5,000 روپیہ حضور کے نام پر اس لیے پیش کرتا ہوں کہ جو میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ مدینے والے کا۔ اتنے بڑے اجتماع، کوئی بندہ نہیں ہے ایسا حضور کا غلام، کوئی بندہ اٹھ کر نہیں، کھڑے ہو جائیں گے۔ ابھی یہ بھی نہ سوچیے بھی ابھی دینا پڑے گا، کل پہنچا دیجئے گا، پرسوں پہنچا دیجئے، یکم تک آپ کو مہلت میری طرف سے، یکم دسمبر تک کما کے بھی لے آ سکتے ہو۔ 2 بندے 3 بندے 4 ہو گئے، پوری محفل میں 4 بندے، 4 بندے اتنے بڑے اجتماع میں حضور کے نام پر جان تو نہیں مانگی ہم نے آپ سے، جان تو نہیں مانگی، 5 بندے 5 بندے بس، اچھا 6 7 بندے 7 بندے بس، اور کوئی اعلان کر دیں، کل پہنچا دیجئے۔ میں نے تو یکم تک کی مہلت دے دی آپ کو، ابھی 27 دن ہیں اس مہینے میں، 200 روپے بھی اکٹھا کرو گے تب بھی 54 صاحب نام لکھوا دیں، پیر صاحب فرما دیں، بعد میں پہنچا دیجئے گا۔ اٹھے 2-4 بندے اٹھے، حضور کے غلام اٹھے، بس 7 بندوں نے 5,000 روپے پیش کیا، صرف 7 بندوں نے اٹھے، 2-4 بندے اٹھے حضور کے غلام، ایک طرف سے اور ایک ساتھی اٹھے، اور کوئی اٹھے، 2-3 بندے پیچھے سے بھی اٹھے، ادھر سے کوئی اٹھے، ہم نے تو آپ کو ٹائم دیا، اٹھے، حضور کے نام پر دینا، بندے کے لیے نہیں مانگے بھی مدینے والے کے لیے، اٹھے 5,000 روپے، کون سی بڑی بات؟ ایک اور بزرگ کھڑے ہو گئے، 10 بندے تو ہونے چاہیے نا عشرہ مبشرہ کے نام پہ، 8 ہو گئے، 2 بندے اور چاہیے، 2 بندے اٹھے، پورے بڑے اجتماع میں حضور کے غلام جس کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ حضور کا، 2 بندے اٹھے، 2 بندے بھرے ہوئے مجمع میں سے۔ میں نے تو اپنی مسجد میں ہوتا تو میں نے 1 لاکھ سے شروع کرنا تھا، میں نے تو حضرت سے کہا تھا میں علاقے کے لوگوں سے واقف نہیں ہوں، لیکن پھر میں نے اندازہ لگایا کہ اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے غلام تو حضور کے ہوں گے نا، 5,000 تو کوئی بڑی بات نہیں، اور پنجتن پاک کے نام پہ مانگے لوگ، 1 بٹا ادھر سے آ گیا، چلے اب کون ہے جو 1,000 روپے پیش کرے گا حضور کے نام پہ؟ 1,000 روپے تو کوئی بڑی بات نہیں، اٹھے، جس کی جیب میں 1,000 روپے ہے نا، اب اگر یہاں سے بچا کر لے گا نا، میری نظر سے چھپ جاؤ گے مگر صاحب دربار کی نگاہ سے نہیں چھپنے لگے، اور صاحب دربار کی نگاہ کیا ہے؟ حضور تو دیکھ رہے ہیں نا، دیا ہوا تو حضور کا ہے، 1,000 روپے حضور کے نام پر مانگا، اس درس کے لیے جہاں بچے قرآن پڑھ رہے، حدیث پڑھ رہے، عالم بن کر نکلے، بیٹیاں، میں نے اتنا خوبصورت بچیوں کا مدرسہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جتنا میں نے یہاں دیکھا، میں پورے ملک میں جاتا ہوں، میں نے اتنا خوبصورت مدرسہ ہے، شاہ جی سید صاحب بیٹھے ہیں، پوچھیں ہم اندر گئے، میں حیران رہ گیا، اتنے سے بیکورڈ علاقے میں گئے، گزرے علاقے میں اتنی اعلیٰ تعلیم، اٹھے 1,000 روپے حضور کے نام پر مانگا ہے، حضور کے نام پر تو جان دے دینی چاہیے، 1,000 روپے کوئی بات ہے؟ اٹھیں 2-4-10 بندے اٹھیں، کم از کم 100 بندہ اٹھنا چاہیے مجمع میں سے، 1,000 روپے مانگا ہے، نہیں جیب میں تو اعلان کروا دو، لکھوا دو، 1 ہفتے تک دے دینا، 15 دن تک دے دینا، کیا 1,000 روپیہ بھی تو حضور کے نام پر نہیں دے سکتا؟ 1,000 روپیہ اپنے لیڈروں کے الیکشن میں تو تم نے 10-10 ہزار اور 50-50 ہزار کر جلسے بھی کروا دیے، جنہوں نے بعد میں سلام بھی نہیں لیا، الیکشن سے پہلے تو یہ سارے جنازے پڑھ لیتے تھے، اب نظر کیوں نہیں آتے؟ اس وقت تو بغیر وضو کے جنازے پڑھ دیتے تھے۔ میرا چیلنج ہے، میں مجھ کو ایک بندہ اٹھ کے دکھا دے کہ آپ نے کسی امیدوار کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہو، جس کی بیوی مری ہے اسے ماں کا فائدہ دے دیا، جس کی ماں مری ہے اسے بیوی کا فائدہ دے دیا، اب کیوں نہیں جنازوں پر نظر آتے؟ ان کے تو بڑے نعرے لگائے ہیں آپ نے، بڑے جلسے اور دفتر، اس کے دفتروں اور جلسوں پر تو ختم خرچ کیا،
اور حضور کے نام پر 1000 کا سوال کر رہے ہیں. اٹھو, 1000 روپے کوئی بڑی بات ہے, اعلان کرو. اعلان جن کے پاس ہے وہ لے کر آئیں, اور جن کے پاس نہیں ہے وہ اعلان کریں. کل پہنچا دیں, پرسوں پہنچا دیں, جمعے تک پہنچا دیں. اٹھیں اٹھیں 2-4 بندے, اٹھیں 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 اٹھیں, جلدی کریں. 1000 روپے کوئی بڑی بات نہیں. اٹھیں, لائیں 1000 روپے حضور کے نام پر. 1000 روپے کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں ہے تو اعلان کریں, نام لکھوائیں اپنا. یہ قسمت سے نصیب ہوتے ہیں یہ وقت. کیا پتا صبح ہم مر جائیں, یہاں سے گھر پہنچتے ہی مر جائیں. اور کم از کم مدینے والے کے نام پر وفا کر کے جا. آخری عمر تیرا یہ لکھا جائے کہ تو نے حضور کے نام پر جیب میں ہاتھ ڈالا تھا. 1000 روپے. چلے 500 روپے کون پیش کرتا؟ اب جس کی جیب میں 500 ہے اسے بیٹھا نہیں رہنا چاہیے. جو 1000 نہیں دے سکتا 500 تو دے سکتا. 500 والے اٹھے 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 اٹھے. اب پتہ لگے گا. قوالوں پر تو کاپیاں پھینک دیتے ہو, اور قرآن کے پڑھنے والوں کی خدمت کرنے کی باری ہے تو تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ. اٹھو 500 روپے. 500 روپے کو بڑی بات ہے. اٹھے 500 روپے کون لائے گا؟ اٹھے اٹھے 2-4 بندے اٹھے, اٹھے 10-15 بندے اٹھے. 500 روپے. اٹھے اٹھے, جلدی کریں جلدی کریں جلدی. اچھا جی ہم آپ چادر بچھائیں گے. اٹھے 100 روپے کون پیش کرے گا؟ 100 روپے کو بڑی بات ہے. 100 روپے 100 روپے کو بڑی بات ہے. کر لو حضور کو راضی. اٹھو, جو کہتا ہے کہ میں مدینے والے کو راضی کرنا چاہتا ہوں. اٹھو, 100 دے سکتے ہو 100 دو, 50 دے سکتے ہو 50 دے دو. جس کے پاس 20 ہیں 20 لے ہو, جس کے پاس 10 ہیں 10 لے ہو. پھٹا ہوا نوٹ ہے وہ بھی لے ہو, ٹیپ بس آپ پہ ہی لا لیں گے. اٹھو 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 اٹھو. اب بیٹھے نہ رہنا. اب کوئی بندہ آپ میں ایسا نہ رہے جو جیب میں ہاتھ نہ, اور جس کی جیب میں ہے. یہ اگر تم نے سوچا نا 100 روپے میری جیب میں ہے, اے مسجد میں دے دوں گا تو بچوں کے لیے کیا لے کر جاؤں گا, تو پہلے تیرے بچے کون پال رہا ہے؟ تو پال رہا ہے کہ مدینے والے پال رہے ہیں؟ اٹھے اٹھے, 100 روپے 50 روپے 10 روپے 20 روپے جو بھی ہے, 5 روپے. ٹھپا کوئی 2 روپے والا روپے والا لے آؤ. خالی نہیں جانا چاہیے بندہ. آج جس کے پاس کچھ نہیں ہے نا وہ ہمیں ہاتھ لگا کے واپس چلا جائے, اسے آنے کا ثواب مل جائے. اٹھے 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 اٹھے. اب بیٹھنا نہیں چاہیے کسی بندے کو, کسی بندے کو بیٹھنا نہیں چاہیے, کسی بندے کو بیٹھنا نہیں چاہیے. اٹھے اٹھے, جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں. ہر بندہ اٹھے. جو آ رہے ہیں نا انہیں پکڑاتے رہیں, جو آ رہے ہیں انہیں پکڑاتے رہیں. لائیں لائیں, جلدی لائیں جلدی لائیں. ادھر ادھر پیش کریں, ادھر کو پیش کریں. جلدی کریں, پھینکتے رہیں جلدی 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 جلدی. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت, اللہ آپ کو سلامت, اللہ آپ کو زندگی دے, اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل سے. یہ ہوتی ہے بات. اٹھیں, اور صرف آج نہیں آئندہ بھی خدمت کرنی ہے. صرف یہ نہیں کہ حق ادا ہو گیا, آئندہ بھی جو توفیق ہے. منجی کا موسم ہے, کپاس کا موسم ہے. کپاس اٹھائیں تو پہلے حضور کے غلاموں کے لیے کچھ نکالیں, اپنے پیر خانے کے لیے کچھ نکالیں. اٹھیں, لے لے لے, جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں. لے اور پھینکتے رہیں پھینکتے رہیں پھینکتے رہیں. جلدی کریں جلدی. ہاتھ ملانے کی کوشش نہ کریں. وہ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سید امیر غوروی صاحب, انہوں نے بیان فرمانا ہے. اور ہمارے بہت بڑے پاکستان کے نعت خان ہیں سید سہیل منظور شاہ صاحب, وہ بھی آ گئے ہیں, انہوں نے بھی نعت پڑھنی ہے. جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں, وقت تھوڑا ہے, پھر محفل کا اختتام بھی ہونا ہے. جلدی کریں جلدی کریں. آئے ہیں بس جلدی پہنچائیں. پھینکتے رہیں, جلدی سے پھینکیں, جلدی سے پھینکیں پھینکیں پھینکتے رہیں. جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. بس جلدی کریں جلدی کریں جلدی. لے لے لے. اللہ آپ پر, اللہ اپنی خاص رحمت فرمائے آپ پر, حضور کی نگاہ ہو آپ پر. جلدی کریں. شاباش شاباش, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اچھا جو رہ گئے ہیں نا آج, وہ صبح دے سکتے ہیں. یہ سکیم ختم نہیں ہوئی ہے, یہ قیامت تک چلتی رہے گی. اب مقصد یہ سمجھو بھی رات ہی چندہ دینا تھا, صبح حرام ہو گیا, صبح بھی حرام نہیں ہوگا. جس کسی کی جیب خالی تھی ویسے تو اسے چاہیے کہ ساتھ والے سے ادھار مانگ لے, گھر جا کے اسے دے دے. کوئی ہمسایا شمسایا کوئی یار سجن ہے, اس سے 150 روپے مانگ لو. اپنے کام کے لیے بھی تو مانگ لیتے ہو, مانگ لو. لیکن اگر کوئی رہ گیا نا تو وہ کل جلسے میں آئے اور وہ دے کر جائے. چپکے سے حضرت صاحب کو پکڑا دے, آپ کے خادم میں سے کسی کو دے دے کہ رات میں رہ گیا تھا, یہ میری خدمت قبول کر لے. جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں. اور پھر بیٹھتے بھی جائیں کیونکہ حضرت نے بیان بھی کرنا ہے. جلدی کریں جلدی کریں. آ جائیں آ جائیں آ جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا